دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ 8 فروری کو الیکشن کے نام پر قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا، قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا، قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کی ثبوتیں ہر فورم پر موجود ہے۔ آج انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان مذاق بنا ہوا ہے، ہمارے ادارے مذاق بنا ہوا ہے، اور ایک پنڈی ڈویژن کے کمشنر کے اپنے ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا اور سرعام اپنے جرم کو تسلیم کرنا اور اپنی جرم میں ملوث الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کا نام لینا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں الیکشن کے نام پر دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کے نام پر قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور یہ اشارے بہت پہلے پاکستانی قوم کو مل چکے تھے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، جب لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ یہ بیوروکریسی جانبدار ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ الیکشن کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی ہے، ان سے صاف شفاف الیکشن کی امید نہیں رکھا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا تھا، جب بھلا چھینا گیا تحریک انصاف سے اور سپریم کورٹ میں 2 دن سماعت ہوتی رہی اور باریکیاں اور نکتہ چینیاں ڈھونڈتی رہی اس کے اندر۔ تو یہ بھی ایک اشارہ پاکستانی قوم کو مل چکا ہے کہ یہ دونوں ادارے کس طرح کا الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ تھا وہ لندن پلان، طاقتور حلقوں کے اشارے پر یہ پلان بنا تھا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نواز شریف کو مسلط کرانا تھا۔ یہ تھا ان بین الاقوامی قوتوں کا سازشی منصوبہ جو پاکستان کے اندر انارکی اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ان قوتوں کا ہمارے ملک کے طاقتور حلقوں کی ملی بھگت سے ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بیان کہ جی عمران خان کا سر قلم ہونا چاہیے، محترمہ آپ ذہنی بیمار ہو۔ سر نواز شریف کا قلم ہونا چاہیے، جو ایک آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کرتا ہے اور بھارت میں اترنے کا آرڈر دیتے ہیں، اس کا سر قلم ہونا چاہیے، جو راہ کا ایجنٹ ہے اور جو راہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے پاکستان کے اندر ان کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ سر اس کا قلم ہونا چاہیے۔ سر شہباز شریف کا قلم ہونا چاہیے، جو ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرتا ہے۔ سر مریم شریف کا جو ہے، مریم نواز کا سر قلم ہونا چاہیے، جو ڈان لیکس میں سٹوری چھپی تھی، جو بھارت کی افواج پاکستان کے خلاف بھارت کو دعوت دیتی ہے مداخلت کرنے کی۔ سر آصف زرداری کا قلم ہونا چاہیے، جو میمو گیٹ کیس چلا، کمیشن بنی، یعنی اپنے سفیر کے ذریعے امریکہ میں سفیر کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف امریکہ کی فوج کو مداخلت کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ مل کر ان کے اختیارات کو محدود کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں امریکہ کو مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سر ان کا قلم کرنا چاہیے۔ عمران خان تو وہ سیاسی لیڈر ہے جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر عالم اسلام کی بات کرتا ہے، جو آزاد خوددار خود مختار پاکستان چاہتا ہے، جو پاکستان کی دلوں میں رہتا ہے۔ اور آج پاکستانیوں نے ووٹ کے ذریعے اعتماد کا اظہار کیا عمران خان کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ الیکشن دھاندلی زردہ الیکشن ہے اور اس الیکشن کو کسی سطح پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا چاہیے، چیف جسٹس کو اپنی کرسی چھوڑنی چاہیے، ایک آزاد کمیشن بنانا چاہیے اور اس کمیشن میں فارم 45 کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔
سارے کینڈیڈیٹوں کی موجودگی میں، میڈیا کی موجودگی میں ایک کمیشن فیصلہ کرے کہ 45 فارم 45 کے مطابق فیصلے کرے۔ یہی ایک راستہ ہمارے ملک کے طاقتور حلقوں کے پاس بچا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر زبردستی اور زور اور جبر کیا گیا تو یقیناً یہ ملک کے لیے بہت بڑا